کہ اگر بلوچستان جو کہ ہمارا سب سے چھوٹا صوبہ ہے، اس کو اگر پنجاب جتنی آمدنی چاہیے تو اس کو اپنی پاپولیشن پنجاب جتنی کرنی پڑے گی، لگے پڑے میں کرنے میں آبادی پر پنجاب جتنی، پیسے زیادہ چاہیے. تو یہ سب سے بڑا فلو ہے. میں 2 سالوں سے یہ پرپوز کر رہا ہوں کہ ہمیں ہمارے نیبرنگ کنٹری میں نام نہیں لینا چاہتا، ان کے ہاں NFC ایوارڈ میں پاپولیشن کی جو ویٹیج ہے وہ 17% ہے. وہ صرف 17% پیسے پاپولیشن بیس پہ دیتے ہیں. پاپولیشن کی جو ویٹیج ہے وہ 17% ہے. وہ صرف 17% پیسے پاپولیشن بیس پہ دیتے ہیں، اور ریسٹ آل جو ہے وہ ریونیو پہ اور بیکورڈنس پہ اور انکم پہ اور دوسری چیزوں پہ. ہم 82% پاپولیشن پہ دے رہے ہیں. ناؤ میری گزارش اس ایوان سے ہے، پاکستان سے آئے ہوئے تمام ایک کونے کے نمائندوں سے ہے کہ اگر ہم نے اس کو ایڈریس نہیں کیا تو پاکستان میں آپ کیسا بھی بجٹ لے آئیں، کیسی بھی اکانومک گروتھ کر لیں، وہ ٹھیک نہیں ہوگی. اور ہماری پروپوزل یہ ہے کہ آپ چلیں اس کو یکسر ختم نہ کریں، آپ اس 82 کو 50% پاپولیشن پہ رکھیں اور 32% آپ جو ہے وہ ریورس انسینٹیو دیں، ریورس پاپولیشن پہ انسینٹیو دیں. جو صوبہ اپنی پاپولیشن کو بریک لگا رہا ہے، کنٹرول کر رہا ہے، اس کی کوشش کر رہا ہے، اس کے لیے اس میں انسینٹیوز کے لیے 32% اس کو پیسے دیے جائیں. سر دوسری بات، کانٹرسیپٹیوز پہ جو ہے وہ 18% جو ہے وہ ٹیکس رکھا ہوا تھا. میں وفاقی وزیر خزانہ صاحب کو، وزیر اعظم پاکستان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہم 2 سالوں سے یہ بات کہہ رہے ہیں، اور شاید اس سے پہلے سے کہی جا رہی ہوگی یہ بات کہ کانٹرسیپٹیوز پہ جو ہے وہ GST جو ہے وہ سیل ٹیکس 0 کیا جائے. اور اس سال بجٹ میں یہ پرپوز کر دیا گیا ہے کہ کانٹرسیپٹیوز پہ جو ہے وہ 0% ٹیکس ہوگا. نہ اس کا جو امپیکٹ آنا ہے پاپولیشن کنٹرول پہ، یو ول بی سرپرائز سر کہ تقریباً 1.5 ملین بچوں کی پیدائش میں کمی واقع ہوگی. یہ اگر ہم آج 6.6 اور 7 ملین ہیں ہر سال، تو یہ 1.5 اور 1.6 ملین بچوں کی یہ لو ہینگنگ فروٹ ہے. یہ کم ہو جائے گی پیدائش، اور اس کا بہت بڑا امپیکٹ آنا ہے. سر اسی حوالے سے میں جو ہمارا کام ہے اویئرنیس کا، گورنمنٹ کے کاموں کی بات کروں کہ ہم اویئرنیس دیں لوگوں کو. اب اس میں یہ غلطی رہی ہے ماضی میں کہ ہم ہمیشہ پیدائش کو، بچوں کی برتھ کو، انسانوں کو ہم نے رسک سے جوڑنے کی کوشش کی ہے. رسک سے جوڑنا، اس بات پہ بڑی ہمیں تنقید ملی، اور صحیح ملی تنقید. ریلیجیس حلقوں سے بہت زیادہ اس کے اوپر اس کا جو ہے بیک فائر آیا کہ رزق دینے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں، اپنے قرآن میں ہر نفس کو رزق کا وعدہ اللہ نے کر رکھا ہے. اس کا رزق کو رزق سے نہیں جوڑنا چاہیے، اس کو انسانی جانوں سے. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اسی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ایک انسان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے مترادف ہے. یہ جو 11,000 ماؤں کی ڈیتھ ہو رہی، کیوں ڈیتھ ہو رہی ہے؟ ان ماؤں میں بچے پیدا کرنے کی سکت نہیں ہے، اور وہ بچے پیدا کر رہی ہیں، اس لیے ان کی ڈیتھ ہو رہی ہے. تو اگر ہم ان 11,000 ماؤں کو بچائیں گے تو ہم انسانیت کو بچائیں گے، اور جو کہ دنیا میں کہیں بھی اس نمبرز پہ نہیں. تو ہم نے ایک کیمپین پوری، اور میں اس میں خراج تحسین پیش کروں گا ایک پرائیویٹ میڈیا جو فرم ہے، اور اس نے ایک وقفہ کے نام سے ایک بہت بڑی کیمپین ہمارے ساتھ مل کر اس میں شروع کی ہے. اور اب جس طرح سے یہ اویئرنیس جو ہے وہ لوگوں میں جا رہی ہے، ہم اس پہ ایک بہت بڑا امپیکٹ جو ہے وہ کریٹ کر رہے ہیں سر اس حوالے سے. اور وزیر اعظم فائنانس منسٹر صاحب نے، فائنانس منسٹر واز کائنڈ انف، وزیر اعظم صاحب کی ہدایت پر فائنانس منسٹری نے اور ہیلتھ منسٹری نے مل کر یہ نیشنل پاپولیشن اسٹیبلائزیشن پروگرام، یہ NPSP یہ ہم نے ترتیب دی ہے، ہم نے روڈ میپ بنایا ہے. پاکستان میں نیشنل اسٹیبلائزیشن، پاپولیشن اسٹیبلائزیشن کا ہم نے ایک روڈ میپ بنایا ہے، جس میں فائنانس منسٹری نے ہمارا ساتھ دیا ہے، اور ہم فائنانس منسٹر کا اس حوالے سے شکریہ ادا کرتے ہیں. سر اس کا جو دوسرا پہلو ہے کہ اب یہ پیسے اس ملک میں خرچ کیسے کرنے ہیں. میں بہت معذرت کے ساتھ، یہاں پر وزراء بھی ہیں، میرے کولیگز ہیں، یا یہ پورا نظام ہے، میں بہت معذرت کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ہمارے ملک کے آج کا جو گورننس کا نظام ہے،
اس نظام میں آپ فرشتے بھی لا کر بٹھا دیں گے، آپ لوگوں کے ڈور اسٹیپ تک اختیارات، وسائل اور ان کے مسائل کا حل نہیں پہنچا سکتے۔ کیوں میں کہہ رہا ہوں یہ بات؟ ہم نے اس بجٹ میں جو کہ تقریباً 18,000 آپ فرشتے بھی لوگوں کے ڈور اسٹیپ تک اختیارات، وسائل اور ان کے مسائل کا حل نہیں پہنچا سکتے۔ کیوں میں کہہ رہا ہوں یہ بات؟ ہم نے اس بجٹ میں جو کہ تقریباً 18,700 ارب روپے کا یہ جو بجٹ ہے، سائز ہے 18 ٹریلین 18.7 ٹریلین، اس میں سے 8,848 ارب روپے ہم صوبوں کو دے رہے ہیں ڈیویزبل پول میں۔ یہ 8,848 ارب روپے 4 انڈیویجولز کو دے رہے ہیں، ہم 4 انڈیویجولز کو دے رہے ہیں جن کو ہم وزراء اعلیٰ کہتے ہیں۔ ان 4 انڈیویجولز کو یہ 8,848 ارب روپے ہم دے رہے ہیں۔ اس کے آگے کا کوئی نظام نہیں ہے۔ اب ان 4 انڈیویجولز پر ہے کہ وہ یہ 8,848 ارب روپے ایک جگہ دے دیں کسی کو، یا کسی کو 8 روپے بھی نہ دیں۔ ان کے آگے کا نظام، بٹوارے کا نظام نہیں بنا۔ NFC ایوارڈ میں پیسے جا رہے ہیں، صوبوں کے پاس پروونشل فائننس کمیشن کا اجرا نہیں ہو رہا، تو اختیارات اور وسائل ٹرکل ڈاؤن نہیں ہو رہے۔ سر یہ سب سے بڑا فلو ہے۔ آج اگر ہم اس نظام میں سارے یہ پارلیمنٹ ہاؤسز ملا کر، MP MNA سینیٹر ملا کر، اگر ملک میں 1200 آفیسز ہیں، تو اگر یہ اس ملک میں ڈیوالو لوکل گورنمنٹ کا نظام ہوتا تو اس ملک میں تقریباً 1,80,000 آفیسز ہوتے۔ ہم 1200 آفیسز سے لوگوں کو ریچ آؤٹ نہیں کر سکتے۔ یہ 8,848 ارب روپے، یہ اس کا ٹرکل ڈاؤن کا کوئی میکینزم نہیں ہے۔ اور سر میں جس شہر سے بلونگ کرتا ہوں، آج سے 10 سال پہلے، 15 سال پہلے، 2000 سب سے پہلے 2006، سب سے پہلے 1999 میں جب یہ چنگی ٹیکس لیا جاتا تھا، تو اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے پاس بزنس مین پہنچے اور کہا کہ یہ ہماری گاڑیوں کو روکا جاتا ہے، آپ ہمیں GST میں یکمشت ہم سے پیسے لے لیں۔ 2.25% جو ہے وہ GST کا فکس کر دیا گیا کہ وہ ضلع آکٹرائے ٹیکس میں وہ بانٹے جائیں گے، ڈائریکٹ ڈسٹرکٹس کو جائیں گے۔ 2000 وہ ملنے لگا۔ 2006 میں اس وقت کی حکومت نے کہا کہ نہیں، یہ GST کا 1/6 آف دا GST، ہم 1/6 آف دا GST ڈائریکٹ جو ہے وہ ڈسٹرکٹس کو دیں گے۔ وہ چلنے لگا۔ 2010 میں جب 7ویں NFC ایوارڈ کی باری آئی، تو سارے صوبے جو ہے مل کر وفاق کے پاس آئے اور انہوں نے کہا یہ جو آپ GST کی مد میں یہ جو آپ OZT کو پیسے دے، OZT کی GST 1/6 دیتے ہیں، یہ پیسے آپ NFC ایوارڈ میں ڈال دیں، ہم جا کے ڈسٹرکٹس کو بانٹ دیں گے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، وہ پیسہ جو کہ GST کا ہے، ڈسٹرکٹ کا ہے، OZT کا ہے، NFC ایوارڈ میں دیا جا رہا ہے، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، ڈسٹرکٹ کو یہ پیسے نہیں مل رہے۔ اگر پچھلا جو سال گزرا ہے، اگر یہ نظام چل رہا ہوتا، ارب روپے ملتے، 200 ارب روپے پورٹ پر سیس کے نام پر، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے نام پر کراچی کا پڑا ہوا نہیں ملتا۔ اور اسی طرح اگر پروونشل PSDP میں کراچی کا شیئر ہو تو کراچی پورے صوبے کی آبادی کا 38% ہے، 38% 1000 ارب روپے کی PSDP ہے، اس کا 38% ملتا، 800 ارب روپے ملتے سر۔ حیدرآباد کو 200 ارب روپے ملتے، یہ سر نہیں مل رہے۔ میری وے فارورڈ میں بتا رہا ہوں، نمبر 1 سر، اس ملک کا نظام عام آدمی تک ٹرکل ڈاؤن، میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا، میں انٹینشن کو بھی کوسچن نہیں کر رہا، لیکن ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نہیں آ رہا لوگوں پہ۔ آپ جب تک اس نظام کو ڈیوالو نہیں کریں گے، جب تک یہ نظام لوگوں کو سرو نہیں کر پائے گا، تو میری دوبارہ اس ایوان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ یہ نہیں دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے، کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے۔ ہم نے ایک آئینی ترمیم موو کر رکھی ہے جو کہ آرٹیکل 140A کی آئینی ترمیم ہے۔ اس آئینی ترمیم کو ٹھنڈے دل سے اس پہ سوچا جائے، دیکھا جائے، اور اس کے اوپر وہ ہے وے فارورڈ، وہ ہے پینیسیا اس ملک کے بدحال نظام کو، گورننس کے نظام کو لوگوں کے ڈور اسٹیپ پر لے کے جانے والا وہ سر نظام ہے۔ اور اسی کے ساتھ سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ
یہ جو ہمارے ہاں اس وقت سر ایک روڈ بن رہی ہے سکھر ٹو حیدرآباد، یہ ہم جب اسٹینڈنگ کمیٹی میں تھے، یہ سر سکھر سے حیدرآباد کی روڈ نہیں ہے، یہ سکھر سے کراچی کی روڈ ہونی چاہیے۔ اجاز بھائی یہاں پہ موجود نہیں ہے، اسٹینڈنگ کمیٹی بھی ہم نے ایگری کر رکھا ہے، یہ کسی کے کراچی حیدرآباد موٹر وے بھی وہ موٹر وے نہیں ہے، وہ تو ایکسپریس وے، اور یہ روڈ شروع ہوتی ہے کراچی پورٹ کے گیٹ سے، کراچی کے سی پورٹ کے گیٹ سے شروع ہوتی ہے اور پشاور تک جاتی ہے۔ مسنگ لنک آپ کو پتا ہے حیدرآباد سکھر مسنگ لنک، یہ حیدرآباد سکھر مسنگ لنک نہیں ہے، یہ سکھر سے کراچی تک کی مسنگ لنک ہے یہ سر۔ اور یہ جو ناردرن بائی پاس ہے کراچی کا، جہاں پر ٹریفک نہیں جاتا، جو ہیوی ٹریفک کے لیے رات میں 9 بجے سر آپ کراچی کے آپ رہتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ پورا فیڈرل ایریا، پورا لیاقت آباد، پورا واٹر پمپ، سارا سب یہ ناظم آباد رات کے 9 بجے ہزاروں ٹرولر جو ہے وہ اندر شہر کے اندر گھوم رہے ہوتے ہیں، پورے شہر کا ٹریفک جو ہے وہ جیم ہوتا ہے۔ تو یہ ڈول ان روڈز کو کراچی کی پورٹ سے لے کر سکھر تک کو انکلوڈ کیا جائے اور صرف حیدرآباد سکھر نہ کہا جائے اس کو، نمبر 1۔ اور سر ایک بہت امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے کراچی کا، سر میں کنکلوڈ کر رہا ہوں، مجھے 2-3 منٹ۔ K4 کے نام سے سر ایک پروجیکٹ ہے، کئی سالوں سے چل رہا ہے، میرے زمانے میں کنسیو ہوا وہ، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ ایک بہت عجیب بات سننے میں آ رہی ہے، K4 جو ہے سر 300 ارب روپے تقریباً لگا کر کراچی تک 260 ملین گیلن پانی پہنچے گا۔ میرے جملے پر غور کیجئے، کراچی تک، کراچی سے یہ پانی لیاری نہیں جا سکتا، ڈیفنس نہیں جا سکتا، بلدیہ نہیں جا سکتا، اورنگی، ناظم آباد، فیڈرل ایریا نہیں جا سکتا۔ وہاں تک لے جانے کے لیے ہمیں آگمنٹیشن، ہمیں انٹرنل لائنیں ڈالنی پڑیں گی۔ ابھی سننے میں بات یہ آئی ہے کہ اس آگمنٹیشن پانی کی لائنیں اسی میں پانی ڈال دیں گے 260 ملین گیلن، تو اس لائنوں میں تو کیپیسٹی نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوگا کہ پانی پھر کراچی والوں تک نہیں پہنچے گا۔ K4 کمپلیٹ ہونے کے بعد بھی وہ پانی پھر ٹینکروں میں بکرا ہوگا۔ میں سر آپ کے ذریعے جو ہے وہ یہ یہاں پر اس فورم پہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں بہت اچھی بات زیادہ کرنے کا ماحول نہیں ہے، سنی نہیں جاتی زیادہ بات، تو میں اس فورم کا جو ہے وہ میں فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ میں سر اپنی بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں اس بات پہ کہ سر یہ جو ایران